بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھرایا کرتے تھے۔ اور جب تم کسی انسان کے سامنے اللہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہو تو وہ تمہاری اسی خاموشی سے متاثر ہو کر اگلے کو اس کی غلطی کا احساس کروا دیتا ہے۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے تو تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے تمہارے لیے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ اس نے تمہیں اندھیرے میں رکھا ہے تاکہ تم روشنی کی تلاش میں اس تک پہنچ جاؤ۔ کبھی تمہاری طرف سے اگر سارے دروازے نظر نہ آئیں تو ایک نظر آسمان کو دیکھ لینا۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دینے میں۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ۔ اور اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ جو زمین پر نہیں سنا جاتا وہ آسمان پر سن لیا جاتا ہے۔ جو قصے ادھورے رہ جاتے ہیں ان کی داستان وہاں آسمان پر مکمل ہوتی ہے۔ اور جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تمہارے دل سے ہر صدا پہنچتی ہے عرش پر، تبھی تو وہ سجدوں میں حاضری تم سے لگواتا ہے۔ دعائیں اچانک سے قبول ہونے لگے تو سمجھو معجزہ ہے۔ سجدوں میں بہے آنسوؤں سے جو کھلا یہی وہ دروازہ ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین تو رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا اور تم قدم بے قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا یہ گمان کیسا؟ تیرے در پہ دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا مجھے، اور وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اور وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ اور جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جانا یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ چل رہے ہو نا بنا منزل کے جس راستے میں تم، سکون رکھو، اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اور اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ کیوں نہیں مشکل ختم ہونے پر یقین تمہیں؟ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ تو تمہاری بے چینی کو سلجھن میں تبدیل کر کے تمہارے اندر ایک نئی امید پیدا کرتا ہے۔
بس وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، پھر تمہاری ہر ادھوری کہانی کو مکمل کر دیتا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے بڑے پیار سے پھر یقین کا سفر سیکھتا ہے۔ اور اللہ تمہیں دعا کا اختیار دیتا ہی کیوں اگر اس نے تمہارا نصیب نہ بدلنا ہوتا؟ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز معجزہ ہونا ہوا تو؟ اور اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو مان لو، جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اور جو یقین رکھتے ہیں نا، اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اور بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ اور تمہاری دعائیں تو سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہو جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ پھر یہ خود سے کیسی ضد لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائے بیٹھے ہو؟ کیوں نصیب کی باتوں پہ یقین کو الجھائے بیٹھے ہو؟ کیوں ہو اتنا پریشان؟ کیوں خود کو اتنا تھکائے بیٹھے ہو؟ کبھی اس من کو اللہ کی چاہت کے مطابق سنوار کو تو دیکھو، کبھی صبر کی حدوں کے اس پار جا کر تو دیکھو۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے، کہ وہ تو تمہاری ہر دعا کو رد کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ نے تمہیں توفیق دعا کے لیے چن لیا ہے تو اس نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کو بھی منتخب کر رکھا ہے۔ اور آنسو دعائیں ہی تو ہیں، اور ایسی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا، اور وہاں وہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے لیے منصوبے تیار کر رہا ہے۔